کائنات میں ہونے والا سب سے پہلا گناہ جس کے بارے میں تقریباً سب مسلمان بخوبی واقف ہیں، اور وہ گناہ تھا غرور اور تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف حصوں کی مٹی کو لے کر آئیں۔ پھر اس مٹی کو اکٹھا کر کے ایک پتلا بنایا گیا۔ جب اس مٹی کو اکٹھا کر کے ایک پتلے کو تخلیق کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی وجہ پوچھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مٹی سے بنائے گئے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی، اور یہ مٹی کا پتلا جس میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس غرور میں آ گیا اور کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے، اور میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے اس انکار کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنے نیکوکار فرشتوں میں سے نکال دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس نے مزید اکڑ دکھائی اور کہا کہ قیامت تک مٹی سے بنے اس انسان کو میں بہکاتا رہوں گا، اور اس چیز کی اللہ نے اس کو اجازت بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے نیکوکار بندے ہوں گے اور مومن ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا کہ جنت میں جیسے چاہے رہو، جو چاہے کھاؤ، لیکن ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس غلطی کی سزا میں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول کر لی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری اولاد سے نوازا۔ بی بی حوا کے ہر دفعہ جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جو بچے جڑواں پیدا ہوتے وہ ایک دوسرے کے بھائی بہن تصور کیے جاتے اور ان کا نکاح دوسرے جڑواں بچوں کے ساتھ کیا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام حابیل تھا اور ایک کا قابیل۔ حابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ تیز مزاج اور فطرتاً برائی کی جانب مرتکب تھا۔ قابیل اس کے بالکل برعکس تھا اور اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن کا نام اقلیمہ تھا جو کہ بہت حسین تھی، اور حابیل کی جڑواں بہن کا نام لیودا تھا۔ شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے، لیکن قابیل اپنی جڑواں بہن اقلیمہ سے ہی نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سمجھانے پر بھی قابیل اپنی ضد پر قائم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی کا حکم دیا اور کہا کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی حق پر ہوگا۔ اس وقت کسی اونچی جگہ پر قربان کی جانے والی چیز کو رکھا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی۔ اگر وہ آگ قربان کی جانے والی چیز کو جلا دے تو سمجھا جاتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ چونکہ حابیل اللہ کا نیک اور پرہیزگار بندہ تھا، اس لیے اپنے مویشیوں میں سے سب سے خوبصورت بھیڑ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اور قابیل نے کچھ خراب اور جلا ہوا اناج اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اناج نے جل جانا ہے، تو اچھا اناج کیوں برباد کروں۔ دونوں اپنی اپنی قربانی لے کر کسی اونچی جگہ پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی آگ نے حابیل کی قربانی جلا دی اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہا۔ حابیل مزید حسد اور غصے میں آ گیا اور اعلانیہ کہہ دیا کہ میں حابیل کو جان سے مار دوں گا۔ شیطان نے قابیل کو مزید بہکایا اور ایک پرندہ لے کر اس کے سر پر پتھر مار کر اس کو مار دیا۔ اس طرح قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ مل گیا، اور ایک دن قابیل نے حابیل کے سوتے ہوئے اس کے سر پر پتھر مار کر اس کا قتل کر دیا۔ اس طرح زمین پر سب سے پہلا قتل ہوا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل پریشان تھا کہ اب اس لاش کو کہاں چھپاؤں۔ بہت دن گزر گئے اور لاش میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک کوے نے ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کر دفنایا۔ پھر قابیل نے حابیل کے لیے قبر کھود کر اس کو دفنا دیا۔
اس وقت حضرت آدم علیہ السلام مکہ میں تھے. وہاں سے واپس آ کر انہوں نے حابیل کو بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہ پایا. قابیل جو کہ کافی خوبصورت تھا لیکن حابیل کے قتل کے بعد اس کے چہرے پر لعنت پڑ گئی اور وہ خوبصورت نہ رہا. حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چل گیا اور انہوں نے قابیل کو نکال دیا. قابیل بھٹکتا ہوا یمن پہنچا. وہاں شیطان نے قابیل کو کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا, لیے تم بھی آگ کی پوجا کرو. اس طرح قابیل پہلا انسان تھا جس نے آگ کی پوجا کی. اس کے بعد دنیا میں جتنی بھی آگ کی پوجا ہوگی اور جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا گناہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا. کرنی ایسی ہوئی کہ قابیل کی اولاد میں سے ایک بیٹا نابینا تھا. قابیل ایک دن آگ کی پوجا کر رہا تھا کہ اس کے اندھے بیٹے نے پتھر مارا اور قابیل کی موت اس پتھر لگنے سے ہوئی.